जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. This is Taira Khan from Passion Edu Exclusive Group platform. I hope everyone is doing fine اور سب لوگ اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے SOPs کا اور امید ہے کہ آپ لوگ اپنا بھی اور سب کا گھر والوں کا بہت خیال کر رہے ہوں گے اور باہر بیجا نہیں نکل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آج ہم اپنی انسپریشنل ٹیلز کے ساتھ حاضر. ہماری آج کی گیسٹ مس امرین مظہر. السلام علیکم امرین. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ تھینک یو سو, اللہ کا شکر ہے. تھینک یو سو مچ فار ایکسیپٹنگ آور انوائٹ of in inspirational tale session. Thank you so much. Really honored and obliged. اچھا جی, میں پہلے آپ کا انٹروڈکشن دے دوں, اس کے بعد پھر ہم آپ کی طرف چلیں گے, آپ سے بات کریں گے. ناظرین, ہماری جو آج کی گیسٹ ہیں امرین مظہر, she has been associated with teaching profession since more than 20 years. She is the pioneer principal of APS Gulmohar Malirkand for 5 years and now currently working as principal at Pak Askari Education System near airport. Her qualification is Masters in Education from Karachi University and she has done various professional courses and served in reputable schools with great passion to learn and grow. She is also an educational consultant, motivational speaker, and a trainer. She is multi-talented, compassionate, and true leader to find the ways where one can rise and shine. She also actively participates in other activities like singing, Naat, and Kirat. She has been awarded many times for her best performance during professional career. She is very popular among her students and colleagues by her supportive and generous nature. Her aim is to produce highly civilized, groomed, and productive humans who could meet the problems and challenges of nation. Her mission is to promote a culture of excellence to all stakeholders, especially students. She believes on teamwork, which is the essence of success. A very impressive portfolio, mashallah, ma'am Amreen, and you have been the part of education fraternity for more than 20 years, being the educationist, mashallah. تو یہ ایک بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایجوکیشنسٹ کے اوپر کہ وہ آگے اپنی جو فیوچر ہماری جنریشن ہے اس کو ٹرین کرے, گروم کرے. تو thank you so much for being the part of Passion Edu Exclusive Group and you being a very active member. آپ ہمیں ہمیشہ کمنٹ کرتی ہیں and you're always there to appreciate our efforts. Thank you so much. اچھا جی, اب ہم آپ کی طرف چلیں گے, آپ سے پوچھیں گے کہ since you have the passion of being the educationist, تو آپ کا اسٹوڈنٹ لائف سے سوچ لیا تھا کہ you become the educationist یا کیا تھا؟ What is your aim and how was your student life? بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم to all. فرسٹ آف آل طاہرہ, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس فورم پہ بلایا تاکہ میں اپنے ایکسپیرینسز آپ سب سے شیئر کر سکوں. اور دوسری اہم چیز یہ کہ طاہرہ کے ساتھ میں نے بہت اچھا ٹائم گزارا. ہم بہت اچھے کلیگ ہیں, نہ صرف کلیگ بلکہ ہم بہت اچھے دوست ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کی کمپنی سے بہت کچھ لرن بھی کیا اور بہت اچھا رہا. تو یہ ہے کہ ایز فار ایز کنسرن مائی اسکول, مائی لائک آپ جیسے کہہ رہے ہو کہ آپ کا یہ پیشن تھا اور یہ سب کچھ تھا, ایکچولی بچپن سے ہی مجھے شوق تھا ٹیچر بننے کا. چائلڈہڈ سے ہی, جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو لائک گھر میں آ کے گھر کھیلنا اور اس میں ٹیچر بن جانا, تو وہ بچپن سے ہی مجھے لائک ٹیچر بننے کا بہت شوق تھا. لائک جب میں جو ہے میری ایکچولی جو وہ ٹیچنگ کا چونکہ مجھے بہت شوق تھا
سب سے پہلے اپنی یہ چیز آپ کو بتاؤں گی کہ لائک جب میرا فرسٹ انٹرویو ہوا تو وہ کیونکہ میرے ہسبینڈ آرمی میں ہیں تو ہمارا سب سے پہلے جو میرا اسکول تھا 2001 یا 2 کی بات ہے، تو اس وقت میرا انٹرویو ہوا. بچپن سے میں تھوڑی سی لاؤبالی سی تھی اور زیادہ تر میرا فوکس ٹیچنگ اور ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں تھا. تو جب میں انٹرویو کے لیے گئی تو جو کرمانی تھے، بگڑے کرمانی ہمارے اس وقت پرنسپل تھے نا، انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور میں نے بڑی ہی نارمل طریقے سے رینڈم ان کو انٹرویو دیا. اور جب انہوں نے 1-2 چیزیں مجھ سے پوچھی جو مجھے پتہ نہیں تھی، لائک میرے ہسبینڈ کی، انہوں نے بیچ پوچھا کہ کس بیچ سے ہیں، تو میں نے بڑی بڑی رینڈملی ان کو بولا سر مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا. تو وہ میری اس اسپونٹینیس ایٹیٹیوڈ سے وہ بڑا مطلب امپریس ہوئے، اور جاتے ہوئے جب انہوں نے مجھے کہا کہ یو آر ناؤ اپوائنٹڈ ایز این انگلش ٹیچر آف کلاس 3 and 4 تھا. اور جاتے جاتے مجھے وہ یہ کہہ گئے جو کہ مجھے بہت امپریس تھی ان کی بات، اور ان کے اسی ایک سینٹینس نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا ٹورڈز مائی پروفیشن کہ امرین آپ جو ہے نا وہ بہت سکسیس کرو گے اس پروفیشن میں نے آپ کے اندر وہ پوٹینشیل دیکھا ہے. اور یقین کرو طاہرہ، اس دن کے بعد سے لائک جب ہم کلاس میں جاتے تھے تو میں سر کرمانی چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے، ہمیں مطلب ہیلپ کرتے تھے. اور اس وقت ایپسیک سسٹم ہمارا اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، وہ اس زمانے میں وہ کنسیپچوئل اسٹڈیز پہ فوکس کرتے تھے کہ بچوں کو آپ مطلب کس طرح سے کریں. اور ہمیں ٹیچرس ٹریننگ جیسے دینا، ان کی مسز بھی ہوتی تھی مسز روحی کرمانی، وہ بھی بڑا ہمیں گائیڈ کرتی تھی. وہاں سے میرا ایکچولی جو پیشن تھا وہ اسٹارٹ ہوا، کیونکہ آئی بلیو طاہرہ کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہو، جب کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو آپ کو اپریسیشن ضرور ہونی چاہیے. اور سر کرمانی وہ ہمارے پرنسپل تھے جنہوں نے میرے اندر یہ پیشن ڈیولپ کیا. ان کی جو ایٹیٹیوڈ تھا، ہیلپنگ نیچر، گائیڈنس، ان کی اپریسیشن، اس نے میرے دل میں وہ محبت اور وہ مطلب وہ لگاؤ، وہ لگن پیدا کی ٹیچر بننے کی. پیشن جسے آپ کہتے ہو، شوق تو ہوتا ہے ہر انسان کو، لیکن ایک پیشنیٹ ہو کے آپ کام کرنا، ان کا وہ انداز تھا، ان کا وہ سکھانے کا طریقہ تھا جس نے ہمیں آج ایک سکسیسفل ٹیچر بنایا. نہیں امرین، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن پیشن آپ کے اندر تھا، ان بورن پیشن تھا، کیونکہ ایز یو سیڈ کہ آپ کو بچپن سے ٹیچر بننے کا شوق تھا، اور and then you have taken that passion جو hidden passion تھا آپ کے اندر, which you have taken to your higher studies, like you have done masters in education. تو behind آپ کی چیزیں چل رہی تھیں کہ you will be going there at that direction. پتہ تھا اس زمانے ہمارے ٹیچرز بھی بڑے جسے کہنا چاہیے بہت ہی جسے موٹیویٹڈ کرتے تھے ہمیں, جیسے ہماری بیسک سکلز کے اوپر ہمیں کرتے تھے فوکس. جب ہم چھوٹے تھے اسٹوڈنٹ لائف کی بات, تو آپ کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے دماغ, ایگزیکٹلی, تو وہ امپریس کرتی ہیں پرسنالٹیز, ان کو فالو کرتے ہوئے. اور پھر الحمدللہ میرے پورے انٹائر اس پروفیشن میں ہمیں اچھے مینٹور سے ہمیں پالا پڑا, جس کی وجہ سے ہم نے بڑا لرن کیا اور آج تک لرن کیا الحمدللہ. تو انسپریشن آپ کو بیسیکلی آپ کو کس نے دی؟ ایک یہ تو ایک ہوتا ہی ہے کہ ماں باپ بھی انسپریشن ہوتے ہیں آپ کے, لیکن تھرو آؤٹ یور اسٹوڈنٹ لائف, پروفیشنل لائف میں یو گیٹ انسپریشن. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں. آپ کی دیکھو پروفیشنل لائف میں بہت سارے مینٹورز ہوتے ہیں آپ کی لائف میں, جن سے آپ ڈے ٹو ڈے لرن کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ جہاں سے آپ کی ٹرن ہوا شروع ہوتا ہے, جہاں سے آپ کی لائف چینج ہوتی ہے, ان میں سب سے پہلے نام میں لوں گی انہیں کا ہی بغیر کرمانی کا, جنہوں نے مجھے میرے اندر یہ پالش کی میری یہ اسکل. سیکنڈ, جب میں لائک ویسٹریج میں آئی, ویسٹریج اے پی ایس میں آئی, تو ہماری ایک پرنسپل تھی میڈم شگفتہ انصاری. اس وقت لائک ایک بڑا کیمپس تھا اور لائک ہمارے پاس چیلنجز بھی اسی حساب سے ہوتے تھے. تو مطلب میں گھبرانا, پریشان ہونا, تو جب بھی ہو تو میں چلی جاتی تھی ان کے پاس, یا اپنے ہسبینڈ کو بتاتی تھی کہ مظہر ایسے 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 ہوا ہے, تو آپ چلے پرنسپل سے بات کر لینا. تو وہ میری جو پرنسپل تھی میڈم شگفتہ, انہوں نے مجھے فائٹ کرنا سکھایا, انہوں نے ہمیں فیس کرنا سکھایا چیلنجز کو.
اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اتنے گرومڈ ہوئے ہم, اتنے ٹرینڈ ہوئے ہم ان کے سپرویژن میں کہ وہیں سے پھر ہمیں بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ پھر دیا گیا. پھر دیکھو جب انسان کی اچیومنٹ ہوتی ہے نا تو پھر آپ کی موٹیویشن کا لیول اور بڑھتا ہے, بڑھ جاتا ہے, بڑھتا ہے. تو میں 3 پرسنالٹیز سے اپنی لائف میں جن کو دیکھ کے میں نے اپنا اور گروم کیا اپنے پیشن کو, اپنی پروفیشن میں گرومنگ ہوئی, لرننگ ہوئی. وغیرہ کرمانی جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتی, مسز شگفتہ انصاری, اینڈ تھرڈ ون از عظمیٰ محمود, آپ کو بھی شاید وائس پرنسپل تھی. انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایس ڈی سی سی کورس کرایا اور انہوں نے مجھے یہ بات کی تو کورس کے اینڈ میں کہ امرین میں نے آپ کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز دیکھی ہے. اور تھرو آؤٹ دا کورس انہوں نے مجھے اتنا مطلب بوسٹ اپ دیا, اتنا انہوں نے اپریشیٹ کیا میری ہر چیز, ہر ایکٹیویٹی. آخر میں وہ مجھے ریکمینڈ کر گئی کہ یو مسٹ گو اینڈ اپلائی فار دس ایکٹیویٹی. اینڈ دین میرا پھر وہ ایک میرا پیریڈ اسٹارٹ ہوا لیڈرشپ سیکشن ہیڈ اینڈ دین گو فار پرنسپل. Yeah, definitely, you need people جو آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں, جو آپ کو انسپائر کریں, اور نہ صرف انسپائر کریں, آپ کو ایک تو ڈائریکشن میں لے کے جائیں, اور دوسرے آپ کو بتائیں کہ اس کے گروتھ چانسز کیا ہیں, آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور آپ کس میں ایکسیل کر سکتے ہیں. They have that eye to look into your inbuilt skills جو بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی بڑی اس کی بات ہے, لک کی بات ہے اور قسمت کی بات ہے کہ آپ کو اچھے گائیڈ کرنے والے ملے کہ جو آپ اندر سے آپ کے پوٹینشیل کو نکال سکتے ہیں, آپ کو آپ کو ایک صحیح پیتھ دے سکتے ہیں. So that's my overall رہا زندگی میں. Okay, so but you have started your career after you got married, یا اپنی میرج سے پہلے آپ نے کیریئر اسٹارٹ کیا؟ میرج سے پہلے بھی ہم نے مطلب کیا, میں نے سٹی میں بھی کیا 2-3 سال, لیکن جو ایکچولی میری لرننگ ہوئی جسے میں کہتی ہوں, جو میرا پیشن بنا وہ آفٹر جوائننگ APS اوکاڑا, اس کے بعد سے میرا لائک آفٹر یو گاٹ میرڈ. جی اس کے بعد شادی کے بعد. اوکے سو کوئی ایسے چیلنجز آپ نے فیس کیے وائل ان دا اسٹوڈنٹ لائف اور ان یور کیریئر وچ یو سیڈ کہ آپ کی ایک بہت لرننگ اس سے ہوئی ہے اور بہت ہی ٹف پیریڈ آیا, کچھ اسٹرگل کی, کچھ اس طرح آیا کوئی فیز آپ کی لائف میں؟ دیکھیں طاہرہ, لائف از فل آف چیلنجز, زندگی نام ہی چیلنجز کا ہے. اینڈ لائف میں چیلنجز آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, کبھی انسانوں کی صورت میں, کبھی پیرنٹس کی صورت میں, کبھی اسٹوڈنٹس کی صورت میں, کبھی مینجمنٹ کی صورت میں. اٹس یو ہاؤ ٹو ڈیل ود. میں نے اپنی زندگی میں چیلنجز تھرو آؤٹ پروفیشنل لائف میں چیلنجز آئے تو میں نے اپنی فیلئرس کو ہمیشہ پازیٹیو لیا. میں نے اپنے فیلئر سے لرننگ کی اور پھر انسان وائس ہوتا رہتا ہے زندگی کے ساتھ, کو پتہ چلتا ہے کیا چیز غلط ہے اینڈ دین کیا چیز صحیح ہے. اینڈ اپنے سکسیس سے, اپنی کامیابی سے میں نے اس کے کیا ہوتے ہیں, اس کے امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لائک آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, you feel contented by heart and then آپ پھر موٹیویٹڈ ہوتے ہو زیادہ آپ کے سکسیس سے. لیکن چیلنجز کو کبھی جو ہے وہ لائک اس کو نیگیٹو ہو کے یا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اپنے لائف میں چیلنجز کو ایسے لی. رائٹ. تو آفٹر بینگ اے ٹیچر ہاؤ مینی ایئرس اور کتنا ٹائم آپ کو ملا وین یو بیکم ٹو دا لیڈنگ پوزیشن؟ یہ 16 ایئرس کے بعد مجھے جو ہے وہ پہلے میں سیکشن ہیڈ بنی APS گلموہر کی. اور پتہ کیا, میں یہاں پہ ضرور یہ بات شیئر کروں گی طاہرہ کہ جب میں یہاں پہ سیکشن ہیڈ اسسٹنٹ HM تھی پہلے میں نا APS ساؤتھ میں, تو میں سیکشن ہیڈس کے کام بھی کرتی تھی. اور جب میں جب سیکشن ہیڈ بنی APS گلموہر کی, اس وقت وہاں پہ کوئی پرنسپل نہیں تھے, تو مجھے پھر وہاں پہ ایکٹنگ پرنسپل بھی بنا دیا. تو سیکشن ہیڈ کے ساتھ تو پھر میں پرنسپل بھی بن گئی. اور پھر 3 مہینے کے اندر ہی مجھے جو ہے وہ پرنسپل کا جو ہے وہ ڈیزگنیشن الحمدللہ دیا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ٹیچر کے بعد مجھے سیکشن ہیڈ کا نہیں ملا, ڈائریکٹ مجھے پرنسپل کی ہی پوسٹ ملی.
That is what الحمدللہ. اور یہ آپ کا یقیناً ہارڈ ورک اور آپ کا جو سنسیئر آپ کی جو جی ایفرٹس جو ہوتے ہیں سنسیئر ایفرٹس وہ آپ کو بالکل آپ کو آپ کے سامنے وہ لے آتے ہیں and you become successful. Definitely it's your hard work and your efforts. So آپ کا like during your leadership what skills you have learned اور اس کے علاوہ آپ نے during your life professional life what else you have learned like ہم اپنے ایکسپیرئنس کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں. So what the skills آپ کون سے اسکل ایسے آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ میں نے لیڈنگ پوزیشن پہ آ کے I got to know about this. سب سے بڑی جو میں نے لائک جو میرے اندر اسکلس پیدا ہوئے وہ ہے لائک جو میں کہتی ہوں اپنے آپ کو میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. آپ کے پریزنٹیشن اسکلس اینڈ سیکنڈ از ٹیم ورک. ٹیم ورک ان دونوں چیزوں کے آپ یو نو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں, بڑا وائٹل رول اس کا ہوتا ہے. یہ چیزیں میں نے امپروو بھی کی اور یہ چیزیں میں نے لرن کی اپنی ڈیورنگ. اچھا میم یہ بتائیے گا مس امرین کہ ٹو بیکم اے سکسیزفل what 3 things you feel کہ which is very important to become successful. ایک تو پیشنیٹ ہونا, دوسرا اسٹیئنگ پازیٹیو اور اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنا. یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو اپنے پروفیشن میں آپ جو بھی آپ کا پروفیشن ہے اس میں آپ کا پیشنیٹ ہونا. جب آپ پیشنیٹ ہوتی ہیں تو آپ اون کرتی ہیں اپنے پروفیشن. ٹھیک ہے رائٹ. تو اور سیکنڈ ٹیم ورک. ٹیم ورک اینڈ بی پازیٹیو. اسٹیئنگ پازیٹیو اینڈ ٹالرنس. جب آپ اس کرسی پہ ہوتے ہو کہ آپ کو بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, آپ کو اسی حساب سے فرم ہو کے چیزوں کو یو نو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو یہ 3 چیزیں میں نے اپنی لائف میں میں سمجھتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے بینگ اے لیڈر. اچھا لائک ایجوکیشن آپ نے لیا ماسٹرز ان ایجوکیشن. یو تھنک کہ ہماری ایجوکیشن میں بچوں کو آگے آنا چاہیے اور اس میں آگے ڈگری لے کے اینڈ دے ہیو ٹو کم ٹو دی ٹیچنگ سائڈ, کیونکہ اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک بہتر ہو گیا ہے. جو ایک اس کی ایک تھنکنگ ہوتی تھی ٹیچنگ کی کہ جی کچھ نہیں کر رہے تو ٹیچنگ کر لو, لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ٹیچنگ پروفیشن کو ایک اس کی امپورٹینس اور ویلیو جو ہے وہ ملنی شروع ہوئی ہے, لیکن ابھی لانگ وے ٹو گو. تو آپ یو تھنک یو ول ایڈوائز our young lot to come up to the education. I would advise them کہ آپ اس پروفیشن میں آئیں اور اس پروفیشن کا جو ایم ہے اس کو سمجھیں. دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا طاہرہ لوگ سکسیس کے پیچھے جاتے ہیں, نمبروں کے پیچھے جاتے ہیں. I believe being a teacher آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بچے کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرنی ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچے کی گرومنگ از ویری امپورٹنٹ. بغیر اس کے گرومنگ کے, بغیر کریکٹر بلڈنگ کے آپ کی ٹیچنگ نہیں ہے. I would suggest all of youngsters کہ must join teaching profession, but keep 2 things in the mind. First is just to impart the knowledge and second is character building. Right. یہ کو کرو گے. ڈیفینیٹلی صرف ٹیچنگ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ نے بکش نالج دے دی ہے, اس ٹیچر کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ٹو شیپ اپ دی پرسنالٹی, اور اس کا فیوچر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ دا ٹیچر از. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ٹیچر اچھی ہوتی ہے تو وہی سبجیکٹ بچوں کا پسندیدہ بھی ہو جاتا ہے, فیوریٹ, اور اگر ٹیچر صحیح اچھی نہیں ہوتی تو وہی سبجیکٹ میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہیٹریٹ پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لائف ٹائم بچے کے دماغ میں وہ امپیکٹ بیٹھ جاتے ہیں اس ٹیچر کا کہ یہ ٹیچر وہ ایسی تھی اور یہ ٹیچر جو تھی وہ اچھی تھی, اور اسی میں پھر انسان ایکسل بھی کرتا ہے. Exactly. بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیچر سے ظاہر سی بات ہے دے آر دا اسپرچوئل پیرنٹس فار دا اسٹوڈنٹ. تو ڈو یو تھنک کہ ٹیچرس کا جو آگے گروتھ ہے اور آگے جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے ٹو بیکم اے ٹیچر؟ بالکل برائٹ ہے.
ظاہر ہے یہ میرا پروفیشن ہے اور میں اس کو اون بھی کرتی ہوں اور میں یہ کہوں گی بھی کہ یہ فیوچر برائٹ ہے اور اس میں ضرور آئے سارے اور اپنے اسکلس کو امپارٹ کریں اپنے نالج کو ٹو دا ٹرو اسپرٹ لیٹر اسپرٹ کے ساتھ. اور یہ بالکل ہے اور ہم نے اپنی نوجوان نسل میں ٹیچرس کی رسپیکٹ کو اور ٹیچرس کی جو امپورٹنس کو ہم نے انڈلج کر لی ان کے مائنڈ سے. ایگزیکٹلی. یہاں دیکھیں تھوڑا سا نا پیرنٹس کو کی کاؤنسلنگ ہونا ضروری ہے. ممبرین اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گی کہ ہمارے وقتوں میں ہمارے ماں باپ ٹیچرس کو بہت ویلیو دیتے تھے, اس لیے ہم نے اپنے ٹیچرس کو بہت ویلیو دی. لیکن وہی آپ اس کو دیکھیں تو اٹ از ٹوٹلی اپوزٹ ناؤ اے ڈیز, کیونکہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیچر کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہم فیس دیتے ہیں تو ٹیچرس کو تنخواہیں ملتی ہیں. سو یہ چیز جو بچوں کے ذہنوں میں انہوں نے یہ چیز جو بچوں کے ذہنوں میں ڈل گئی ہے تو دیٹ از دا ریزن وائی بچے وہ رسپیکٹ کا لیول نہیں ہے. یہ چیز پیرنٹس کو بھی ٹرین کرنا چاہیے, ان کو بھی بتانا چاہیے چیز کہ وہ اس چیز کو ڈسکریج کریں بچوں کی جو وہ کہتے ہیں اس طرح سے ہونا چاہیے. یہاں ہمارے یقیناً یہ سیشن پیرنٹس بھی سن رہے ہوں گے اور یہ آگے بھی لوگ اس چیز کو دیکھیں گے, تو میرا یہ ایڈوائس ہے پیرنٹس کو کہ آپ کی لاکھ شکایتیں صحیح اسکول مینجمنٹ کو لے کے یا ٹیچرس کے کو لے کے, لیکن پلیز ڈونٹ ڈسکس دس ان فرنٹ آف دیئر کڈس. ایگزیکٹلی. جو بھی آپ کا میٹر ہے وہ آپ جا کے اسکول مینجمنٹ میں آپ الگ سے بیٹھ کے ٹیچر سے بات کریں یا مینجمنٹ سے بات کریں, بٹ ڈونٹ ڈسکس ان فرنٹ آف دا کڈس, کیونکہ پھر اگین وہ رسپیکٹ لیول نہیں رہتا اور وہ بچے رسپیکٹ نہیں کرتے. وہ ایک بیٹھ جاتا ہے امیج کہ ہماری ٹیچر واقعی ایسی ہے کہ ہمارے پیرنٹس اس طرح سے ان کی بات کریں, تو پھر آف کورس بچے کے دل میں آٹومیٹکلی یہ چیز بیٹھ جاتی ہے. آپ یہی دیکھ لو نا کہ یہ جو ہمارا ٹینیور چل رہا ہے, کرونا وائرس پینڈیمک چل رہا ہے, اس میں ہمارے ٹیچرز کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. چیلنج ہے نا, یہ بھی ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, جس کو ہم فیس کر رہے ہیں اور اس کو ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سکسیسفلی لے کے چلیں. جی ہاں, پیرنٹس کو اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے, ٹیچرز کو, مینجمنٹ کو. ویری ٹرو, ویری ٹرو. امرین, آپ کا آگے الحمدللہ ایز یو ہیو اچیوڈ ماشاء اللہ یو آر ورکنگ ایز اے لیڈنگ پوزیشن ان دا اسکول, کیا اور آگے سوچا ہوا ہے, کیا کرنا ہے مزید, کچھ ہے آگے؟ بالکل ہے, ٹیچرز ٹریننگ میرا پیشن ہے. میرا فردر بھی ابھی یہی ہے کہ میں اپنے ٹیچرز کو مزید ٹرین کروں گی اور پازیٹیوٹی پھیلائیں گے ہم. موٹیویٹ, کیونکہ بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر میری یہی ایم ہے اور میرا یہی دل ہے کہ میں آگے اپنے لوگوں کو اچھی بات جتنی پھیل سکتی ہے اس کو پھیلائیں گے اور اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرتے رہیں. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ ٹیچرز کو ٹرین کریں, کیونکہ اگین انہوں نے آگے ٹریننگ دینی ہے بچوں کو اور ان کو گروم کرنا ہے. تو اٹ از اے ویری بہت ہی ایک بڑا آپ کے اوپر یہ کنٹریبیوشن ہوگا سوسائٹی کے اوپر. کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک زندگی دی ہے تو اس کا ایک ایم ہونا چاہیے ہر انسان کو, جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دیں. آپ جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ ملٹیپل کر کے آپ کو دیں گے, چاہے وہ اسکلز ہوں, چاہے وہ ٹیلنٹ ہو, چاہے محبت ہو, چاہے واٹ ایور, آپ اس کو بات میرا یہ. اور سو آپ ٹریننگ کی طرف لائک یو ہیو بین آلسو you will be doing the training as well. آپ ظاہر بات ہے لیڈنگ پوزیشن پہ آپ آتے ہیں تو آپ لوگ ٹریننگ بھی کرتے ہیں, لیکن in future I'm talking کہ آپ only you will be stick to the training of the teachers یا کچھ اور ہے دماغ میں, یا you just do the training؟ اور میرے دماغ میں کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ میرا پیشن بھی ہے تو میں اسی سے ہی کانٹیکٹ, اسی سے ہی میں کنیکٹ رہنا چاہتی ہوں, اسی پروفیشن سے in future بھی. ٹھیک ہے. اچھا امرین, آپ کیا ہمارے بچوں کو لائک دے مسٹ بی لسننگ, یا پیرنٹس بھی کر رہے ہوں گے, ہماری ٹیچرز بھی سن رہی ہوں گی, واٹ دا میسج یو وڈ لائک ٹو گیو ٹو آور کڈس؟ اچھا طاہرہ, میں یہ میسج لوگوں کو کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ لائف, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لائف اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ایم ضرور رکھیں. اپنی لائف کو یوز لیس مت چھوڑیں, ٹھیک ہے. اور وہی بات میں ابھی دوبارہ سے کہوں گی, آپ کے اسکلز ہیں, آپ کے ٹیلنٹ ہے, آپ کی محبت ہے, چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن, کوئی بھی کسی بھی آسپیکٹ سے آپ دیکھیں لائف میں, اسپریڈ کرنا شروع کریں, پھیلانا شروع کریں.
Okay. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ سے خوش رہے گی اور آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ بھی رہے گی. سیکنڈ تھنگ از آپ کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے. میں یہ ٹیچرس کو بھی, اگر آپ ایک ٹیچر ہو تو ٹیچر کا یہ کام ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی کیریکٹر بلڈنگ کرو. اگر آپ ایک پرنسپل ہو تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو انشور کرو کہ آپ کے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے, آپ کے ٹیچرس کی کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے. کیونکہ بچوں کو ایموشنلی بیلنس ہونا, ایموشنلی ہیلدی ہونا کسی بھی سکسیسفل لائف کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تیسری چیز میں نے ایک اور چیز لائف میں بہت بوسٹ اپ کرتی ہے, اپریسیشن. آپ کسی بھی پروفیشن سے آپ کا تعلق ہو, آپ ٹیچر ہو, آپ کوئی بھی اس وقت ہے, آپ اپنی لائف میں اپنے جتنے بھی ورکرز ہیں, اپنے بچے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ضرور ان کی ایفرٹ پہ اپریشیٹ کریں. کیونکہ میری جو لائف میں جو میں نے لرن کیا, جو میرا جو ڈیبیو اسکول تھا, اس میں میرے جو سر نے مجھے موٹیویٹ کیا وہ اپریسیشن سے کیا. میں سمجھتی ہوں انسان کی نیچر ہے, انسان اپریسیشن سے بہت سکسیس اور آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, ایلیمنٹ ضرور آتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ سکسیس کے پیچھے خدا کے لیے مت جائیں. آپ اپنے آپ میں وہ باتیں, وہ کوالٹیز پیدا کریں کہ سکسیس آپ کے پیچھے خود آئے. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. یہ علامہ اقبال کا شعر, اور یہ ضرور اس چیز پہ نظر آپ انلائٹنڈ ہو. اس کو یہ صرف شعر نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, طاہرہ آلویز گیونگ ہینڈ کریں. اپنے آپ کو ہمیشہ اوپر والے ہاتھ پہ رکھیں. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہت بہتر ہے. کسی بھی بات میں اپنے آپ کو اپر ہینڈ پہ رکھیں. کیپ یور ہیڈز, کیپ یور ایمز, کیپ یور نیڈز آلویز ہائی. یہاں پہ میں طاہرہ ایک چیز ہے جو مجھے پوئم ہے مدر ٹریسا کی, جو مجھے بہت پسند ہے, اور whenever I train my teachers, جو اپنے ورکشاپ میں کنڈکٹ کرتی ہوں, میں یہ ضرور شیئر کرتی ہوں. اور یہ میں ضرور اب اس فورم کے ذریعے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں. So should I? Sure. Please. People are often unreasonable and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of ulterior motives. Be kind anyway. If you are honest, people may cheat you. Be honest anyway. If you find happiness, people may be jealous. So be happy anyway. The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. For you see, give the best anyway. For you see, in the end, it is between you and Almighty Allah. It was never between you and them anyway. بہت خوبصورت پویم ہے, اور یہ آئی نو آپ ہمیشہ پڑھتی ہیں, اور یہ میرے دل کی آواز ہے, اور یہ میرے لائف کا ایکسپیرینس ہے جو بہت اس میں بہت اچھے میسیجز ہیں اس پویم میں یقیناً. اور بہت آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ آپ نے اس پویم کو اس پہ شیئر کیا, کیونکہ آئی ہیو ہرڈ, میں نے آپ کی جو بھی پہلے ہم نے پریزنٹیشنز وغیرہ ہم نے ایک دوسرے کی ہیں, تو اس میں یو ہیو آلویز, یا تو آپ اپنی پریزنٹیشن اس پویم سے شروع کرتی ہیں یا آپ اینڈ کرتی ہیں. اینڈ تھینک یو امرین, آپ نے جو میسج اس وقت دیا ہے اینڈ پہ, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اگر ہمارے جو سن رہے ہیں اس وقت لوگ, اس کو اگر یہ سن لیں اور وہ اس کو سمجھ لیں, ایکزیکیوٹ کریں اپنی لائف میں. ایگزیکٹلی, تو بہت کچھ وہ اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں, اینڈ دے بیکم سکسیسفل. یہ ایک ہمارا ایک چھوٹا سا قدم ہے امرین کہ انسپریشنل ٹیلز سیشن, یہ ایک چھوٹا سا ایک قدم ہے کہ بچے ہماری آپ لوگوں سے آپ لوگوں کی سکسیس سٹوریز کو سن کے, آپ لوگوں کے چیلنجز سن کے کچھ سیکھ سکیں, آپ لوگوں کے ایڈوائس کو لے کے آپ کی جو بھی آپ وہ سیکھ سکیں, وہ ہمارا ایک
چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہوگا سوسائٹی کی طرف اور بچوں کے لیے. اور انشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہی ٹرولی یو آر این انسپریشنل پرسن, جو آپ ایک سورس آف انسپریشن ہے لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, ٹیچرس کے لیے, پیرنٹس کے لیے, اور ڈفرنٹ واکس آف لائف لوگوں کے لیے. یو آر ٹرولی این انسپریشن. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ شیئرنگ یور ایکسپیرینسز, آپ کی لرننگس, آپ کی ایکسپرٹیز آپ نے شیئر کی. تھینک یو سو مچ. اینڈ انشاءاللہ ہوپ فلی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کو سن کے اور کچھ سیکھ لیں. بالکل انشاءاللہ, مجھے بھی یہی امید ہے سب کے ساتھ. آخر میں یہ بات ضرور کہوں گی طاہرہ کہ ہم سب سیکھتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو ہے, جو بھی سب مجھے سن رہا ہے, آپ جو میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ گیونگ ہینڈ کریں, دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں کہ واٹ ایور آپ کے ساتھ دوسرے کیا کر رہے ہیں آپ لیو اٹ, سب چیز اللہ پہ چھوڑ. آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے, آپ بلیو یو ان می, وہ ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا کیا اس سے ڈبل کر کے وہ آپ کو. بے شک بے شک بے شک. تو اپنے پروفیشن کو, اپنی جو بھی آپ کی لائف میں جو آپ کے چیلنجز ہیں اس کو پازیٹیو لے کے جائیں, اور اس کو مطلب پیشنیٹ ہو کے لے کے جائیں, ڈیووشن کے ساتھ لے کے جائیں, ہارڈ ورک کو مت چھوڑیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ آفرین. اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی تو آج کی مہمان امرین مظہر, یقیناً جو باتیں آج ہم نے ان سے کی وہ یقیناً بہت زیادہ سبق آموز, یعنی اس میں میسیجز بہت تھے, اور اس کو ہم ریپ اپ اس طرح کریں, اس کو سمرائز ہم اس طرح کریں کہ ایک سکسیسفل ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں کہ یو ہیو ٹو ہیو اے پیشن. اور یہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, اور ہمیں گروپ کا نام بھی میں نے اسی لیے پیشن پہ رکھا کہ پیشن از آلویز نیڈیڈ, ریکوائرڈ ٹو بیکم سکسیسفل. ٹھیک ہے. دین بینگ اے پازیٹیو, ہیو اے پازیٹیو اپروچ, کہ ہمیشہ آپ نیگیٹو نہیں ہو کے پازیٹیو ہو کے سوچیں گے تو اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہماری ناٹ اونلی پروفیشنل, یہ ایک اللہ نے بھی ہمیں یہ لکھا ہے, بتایا ہے کہ جی یو ہیو ٹو ہیو اے امید رکھیں, امید پہ دنیا قائم ہے. تو یو شوڈ ہیو اے پازیٹیو اپروچ اور بینگ اے ٹالرینٹ, اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں. ہر چیز کو دل پہ نہیں لے لینا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کبھی فیل بھی ہوتی ہیں, کبھی آپ اس سے ہرٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن فارگیو اینڈ فارگیٹ والا یہ میرا ایک سمجھیں کہ میں نے میرا یہ ایک عقیدہ یا آپ سوچ لیں کہ میرا یہ پیشن ہے, یا میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ یو شوڈ فارگیو اینڈ فارگیٹ, آپ معاف کریں یا بھول جائیں. سو یو شوڈ بی, یہ آپ لوگ بھی اپنے اس چیز کا بنا لیں ٹو بیکم سکسیزفل. دین ان دی اینڈ کہ کیا میسج انہوں نے دیا بچوں کے لیے, سب کے لیے, کہ یو شوڈ ہیو ایم, ہمیشہ ہونا چاہیے جس پہ آپ آگے دنیا آپ زندگی گزارتے ہیں. تو آپ کا اپنا ایم ہونا چاہیے. اسپریڈ لو, یعنی آپ ہیٹریڈ نہ, آپ ہیٹریڈ کو نہ آپ انکریج کریں, آپ لو کو انکریج کریں. اور آپ اگر اچھی طرح ملیں گے, بینگ اے ہمبل پرسن, نائس پرسن, آلویز ہیو اے گیونگ ہینڈ, تو آپ کو اس کا اجر بھی ملتا ہے, اور اس کو اسی طرح وہ آپ کو واپس بھی ہوتی ہیں ساری چیزیں. تو یو شوڈ ہیو اے گڈ اپروچ, گڈ ایز اے ہیومن بینگ, ہمبل, پولائٹ, اور بینگ جنرس. ٹھیک ہے. اور دین اپریشیٹ, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ یہاں پہ ہمارے سینئرز ہیں, جو کہ ٹیچرز ہیں, جو یہ سن رہے ہوں گے کہ اپریسیشن اینڈ دا کریکٹر بلڈنگ, جو ٹیچرز ہیں اسپیشلی, ان کے اوپر یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی آپ نہ صرف ایک آپ ٹیچنگ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن یو ہیو دا رسپانسبلٹی ٹو build their character, to shape up their personality. And then appreciation
اپریشیٹ کریں اپنے سب آرڈینیٹس کو جو آپ کے جونیئرس آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو لیڈرز ہیں یہاں پہ, ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی. اینڈ فار بینگ اے لیڈرز, ہم لوگ اب اس پوزیشن پہ آ گئے کہ ہمیں وی شوڈ ہیو دی انٹرنل موٹیویشن, اور یہی بلڈ اپ کریں آپ اپنے سب آرڈینیٹس کو, جونیئرس کو, کہ ہر وقت ٹھیک ہے اپریسیشن از آلویز ریکوائرڈ, لیکن ہر وقت صرف وہ کام اس لیے نہیں کریں کہ جی مجھے اپریسیشن ملے. کام آپ کے اندر انٹرنل موٹیویٹڈ رہنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اور دوسری اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ انٹرنلی سیٹسفائڈ ہیں اینڈ یو شوڈ بی انٹرنلی موٹیویٹڈ. تو اٹ از اپریسیشن از ریکوائرڈ بٹ ناٹ آلویز کہ اگر اپریسیشن نہیں مل رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی پرفارمنس ڈاؤن ہو جائے گی یا آپ اس طرح 100% نہیں دیں گے. نو, اٹ شوڈ بی آلویز لائک دس, اور وہ آپ اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے آپ یہ کام کرتے رہیں, ٹھیک ہے. سو اٹ از ویری فروٹفل الحمدللہ سیشن ٹوڈے, اینڈ تھینکس ٹو مس امرین مظہر اگین. شی از بینگ اے ویری ونڈرفل کولیگ آف مائن. We have worked together in APS, and she is truly a very humble person, and it's worth working together. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج ہمارا سیشن یہاں اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آئی ہوپ کہ یہ تھوڑے جو ہم یہ سیشنز کرتے ہیں آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوں, کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہو. پلیز ہمیں ضرور بتایا کریں, ہمیں میسج کیا کریں یا مجھے میسج کر دیا کریں کہ کوئی بھی سیشن آپ کے لیے, اگر کوئی بھی چیز آپ نے کسی سے سیکھی پلیز ہمیں بتائیں تاکہ تھوڑا ہمیں بھی اپریسیشن ملے اور ہم بھی آگے جو ہے موٹیویٹڈ فیل کریں. الحمدللہ آئی ایم آلویز موٹیویٹڈ, اور اسی لیے یہی میں آگے بڑھنے کا میرا ہے, اور یہی چیز تھی جو میں نے لائیو سیشنز یہ شروع کیے. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کا بہت شکریہ فار بینگ پارٹ آف دی انسپریشنل ڈیز لائیو سیشن. کیپ میسیجنگ اینڈ کیپ ٹیلنگ اس ایڈوائس اس کے اور کیا ہم کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, بچوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے گھر والوں کا, نیبرس کا. اللہ حافظ, اینڈ ٹیک کیئر.